اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس سے پہلے یوم حریت پر یوم آزادی پر کافی پروگرام پیش کر چکے ہیں. اب اس سلسلے میں مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید باتیں کرنی ہے تو باقی میں کچھ تجاویز پیش کی جاتی ہیں کہ ہم اپنے یہ تجاویز جو ہیں ان تجاویز کا تعلق جو ہے تکمیل مقاصد کیا پاکستان کے ضمن میں تحریر کی گئی. یہ تجاویز پھر سن لیں کہ تکمیل مقاصد کیا پاکستان کے ضمن میں یہ تجاویز تحریر کی گئی ہیں. اس میں یہ ہے کہ 14 اگست کو جشن حریت مناتے وقت چند تجاویز ہے جو بغیر استحکام پاکستان ہے. ان میں پہلی تجویز یہ ہے کہ قومی پرچم کے بیج حکومت کے تمام ملازمین بذاتی نمائندے ارکان کو صوبائی اسمبلی سینٹ کے ارکان کا 1 اگست سے 14 اگست تک سینوں پر وضع کرنے کا احکامات دینے چاہیے. نمبر 2، پاکستانی سفارت خانوں کا عملہ بھی یہ بیج اپنے انہی ایام میں اپنے سینوں پر وضع کرے. نمبر 3، بیرون ملک پاکستانی کام کرنے والے جو افرادی قوت دی ہوئی ہے پاکستان کے جو سفراء ہیں جو بیرون ملک کام کرتے ہیں جو افرادی قوت ہے ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے، وقت سے مطلق ثبوت دینا چاہیے. اور پی آئی اے کے کام کرنے والے جو ایئر ہوسٹس ہیں مرد و خواتین دونوں کو بھی ایسے بیج لگانا چاہیے. اس دن قومی عزم کا منظرنامہ پیش کرنا چاہیے. بڑے بڑے منصوبوں کا افتتاح اسی دن کرنا چاہیے. سربراہ مملکت کو اس دن نصرانی کے قریب تر کوئی تحفہ حکومت کو پیش کرنا چاہیے. اس دن لوگوں کا آپس میں تعاون کا تبادلہ معائن کا مبارکباد دینے کا کی ترغیب دینی چاہیے. ہر شہر کے مشہور اور اہم چوراہوں کو چوک حریت کے نام سے موسوم کیا جائے. اس دن ملک بھر کے ٹیلی فون آپریٹر السلام علیکم جشن حریت مبارک سے کلام کو شروع کرنا چاہیے. دوسرے بھی آپریٹر ہیں جو جہاں پہ آپریٹر سسٹم چلتا ہے اور وہاں پر اگر یہ لوگ کام کرتے ہیں تو آپریٹروں کو ہدایت جاری کی جائے کہ اس چیز کو عام کریں اور خوبصورت اور جدید جیب کارڈ چھپے جائیں، ایک سے تبادلہ کیے جائے. آج کل جب سے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، جب سے واٹس ایپ کا دور ہے، لوگ واٹس ایپ پہ کام کر لیتے ہیں. عام طور پر کارڈ چھاپنے جاتے پہلے آزادی کارڈ چھاپے، یہ آزادی کارڈ جیسے ہی کارڈ ہوتے ہیں یا جیسے شادی کارڈ ہوتے ہیں ایسے آزادی کارڈ چھاپ کر کسی کو بھیجنا چاہیے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بچوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، بچوں کو پتا ہوگا، بچوں کو توجہ اس طرف ہوگی. یہ بہت اہم کام ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. مختلف شہروں میں اہم مقامات یادگار حریت جیسے کہ یادگار پاکستان لاہور میں کیمپ کی گئی، اس قسم کی تعمیر کرنا چاہیے. یہ کام ایک طویل میعاد منصوبے کے تحت کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی حکومت کو بھی اپنی طرف سے کوئی فنڈ نہیں دینا چاہیے بلکہ لوگ خود فنڈ اکٹھے کریں. ہمیں اپنے ملک کو آزاد کرنا ہے تو آزادی کی نعمت نہیں کرتے. اگر بہرا بار ہونا ہے تو ہم صحیح معنی میں آزادی ہونی چاہیے. سیاسی آزادی تو ہم نے کر لی ہے، گوروں کو یعنی سفید چمڑی گوروں کو آنکھوں سے ہم آزاد ہو گئے. اب وہ آزادی نہیں ہے، سیاسی آزادی نہیں ہے. اب ان سے آزاد ہو گئے، ہم کالے انگریزوں کے کھاتے چڑھ گئے. ہمیں سب اپنے کلچر تہذیب تمدن کو بھی آزاد کرنا چاہیے. ہمیں اپنی مقاصد کے قریب تر اسلامیت ہمارا مقاصد ہے. پاکستانی تو اسلامیت کا ٹوریزم کا ساتھ ہے، پاکستانی کو اسلامیت کے ساتھ لگا کر چلنا چاہیے. ہر وہ کام جو ہمارے مقاصد جو ہماری منزل مسود تک ہمیں لے جائے اس پر چلنا چاہیے. عدل انصاف کو بولبالا کرنا چاہیے. ہمیں آزادی کے صحیح لطف سے اندوزنا چاہیے. ہمیں اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنا تمدن اپنانا چاہیے. غیروں کی تہذیب، غیروں کا تمدن، غیروں کی زبان سے بچنا چاہیے. ہمارے پڑوسی ملک نے اپنی تہذیب، اپنا تمدن اپنایا. ہمیں انگریزی پڑھنی چاہیے، انگریزیت اختیار نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے انگریزی پڑھی، وہ ہم سے زیادہ انگریزی جانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ انگریزی پڑھے لکھے ہوئے، لیکن انہوں نے انگریزیت اختیار نہیں کی. ان کی آج تک 75 سالہ دور میں نے کسی بھی کیبنٹ کسی بھی ملک میں آج تک بدیسی لباس پہنے نہیں دیکھا. وہ اپنا لباس پہنتے ہیں، اگر دھوتی ہو، پاجامہ ہو، کوئی اور لباس ہو، پاسکل پہنتے ہیں اپنے رنگ برنگ لباس. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہم لوگ بدیسی لباس پہنتے ہیں، اپنے لباس پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنا لباس پہننا چاہیے، اپنی زبان بولنی چاہیے. حکومت کا ہر فرد کو اس میں پابند کیا جائے کہ وہ قومی لباس جو ہے شیروانی ہے، اشکن ہے اور باسکٹ ہے، اس کو اپنائے، نہ کہ بدیسی لباس کو اپنائے. ایسی اپنی زبان اردو ہماری زبان ہے یا علاقے صوبائی زبانیں ہیں ان کو ترویج دے، ان کی اس طرف راغب ہونا چاہیے. اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہم لوگوں میں اپنا صحیح مقام حاصل کر سکیں گے. اور پوری دنیا میں
کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنی زبان میں بات نہیں کرتا ہے ماں سوائے ہمارے. ہمیں پتہ نہیں اللہ جانے کہ ہمارے پیچھے کون سی ایسی چیز چمٹ کر رہ گئی ہے جسے ہم اس حصار میں سے باہر نہیں نکلتے. غلامی کے حصار سے باہر نکلنا چاہیے. ہمیں غلامیت سے جوڑ کر اسلامیت پاکستانی سے بننا چاہیے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، ہمیں غلامی کے حصار سے نکالے، ہمیں حریت کے حصار میں لے کر آئے، ہمیں زندہ قوم کے حصار میں لے کر آئے. ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے، ہمیں اس کا ثبوت دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری لفظوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح خطوط پر اپنی حضور شب کو سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے، اپنے وطن کے لیے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے لیے، اپنے وطن کی دعا کریں. اس یوم کو دل و جان سے منائیں اور عہد کریں کہ ہم صحیح معنی میں بندہ حر کے ہیں، مشاہدات ہیں. کیا جو اقبال نے کہا تھا بندہ حر بنیں گے، ہم بندہ خواجہ افلاق بنیں گے، بندہ افلاق نہیں بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم اس کو دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.